سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ پارلیمان کو، سیاستدان کو تقویت بخشے گا؟ جی شکریہ فیصل صاحب. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تا حیات نااہلی ایک بہت ہی سخت فیصلہ تھا، اور تا حیات نااہلی کسی بھی سیاستدان کے لیے، کسی بھی لا میکر کے لیے اٹس اے ہیومن رائٹس وائلیشن. معافی کا راستہ تو خدا بھی چھوڑتا ہے، اور اگر توبہ کر لی جائے تو بہت ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سیاستدانوں کے لیے خوش آئین ہے، کیونکہ اگین یہ جو آرٹیکل آئین کے اندر درج ہے یہ اگین ایک ڈکٹیٹر کا ڈالا ہوا آرٹیکل ہے، اور وہ ڈکٹیٹر بھی یہی چاہتا تھا کہ بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ سیاست سے باہر ہو جائیں. بہرحال دیر آئے درست آئے. سپریم کورٹ نے اگر ایک معاملے میں درستگی کی ہے اور وضاحت کی ہے، اور اس کو آئندہ آنے والے کئی سالوں کے لیے ایک ایسا فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس کو آپ لے کے سیاستدانوں کو نہ صرف بلیک میل بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کو سیاست سے باہر بھی نہیں رکھ سکتے، تو یہ اچھی بات ہے، ایک اچھی روایت ہے. آئی تھنک فار ونس اینڈ فار آل یہ جو ایک ابہام تھا، یہ جو ایک ایمبیگوٹی تھی کہ کوئی سیاستدان اگر کسی بھی ایشو کے اوپر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا وہ تا حیات نااہل ہو جائے گا، تمام عمر کے لیے سیاست سے باہر ہو جائے گا. آج آئی تھنک دیٹ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی طریقے سے عدالت عظمیٰ جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کو چلا رہی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. ایک ایسا بدنما داغ ہے عدالت کے چہرے پہ جو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، تاریخ نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اس داغ کو دھوئیں. اور وہ جو ایک مس کیریج آف جسٹس ہوا تھا جس کو ہم سب مانتے ہیں، وہ تحریری طور کے اوپر وہ سامنے آئے اور عدالت اپنی وہ غلطی درست کرے. حالانکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جا چکے ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں ان کے نواسہ نواسی بیٹھے تھے، انصاف کے طلبگار ہیں. اور اسی طریقے سے اس ملک کی مختلف عدالتوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انصاف کے طلبگار ہیں. ان کے بھی مقدمات اگر چل جائیں اور ان کے اندر بھی فیصلے آ جائیں تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ریلیف ہوگا، کیونکہ اگین ایز وی سے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر کسی کو 20 سال بعد انصاف ملتا ہے تو انصاف نہ ملنے کے مترادف ہے. بھٹو ریفرنس پہ جو آج سماعت ہوئی ہیں، اور بالخصوص بھٹو صاحب کی شخصیت سے متعلق پروگرام میں آگے چل کے ضرور ہم اس پہ بات کریں گے، جو آئینی قانونی سوال ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کے لایا ہوا آرٹیکل تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آلموسٹ 3-4 دہائیاں بیت گئیں، آپ نے 18ویں ترمیم کر لی اور بہت سے معاملات پہ آئین میں امینڈمنٹس ہوئیں، ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکا یا ان میں ترمیم کیوں نہیں کی جا سکی؟ کیا یہ آپ نہیں سمجھتی کہ قانون سازوں کی، سیاستدانوں کی کمزوری یا نااہلی رہی ہے؟ نہیں جی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی کی نااہلی رہی ہے، کسی کی کمزوری رہی ہے. بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جب آپ ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں جہاں پر بڑی پولرائزیشن ہے، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف ان کی آراء ہے، مختلف ان کا ایجنڈے ہیں، مختلف ان کی آئیڈیالوجیز ہیں، تو بہت ساری چیزیں شاید درستگی ان میں نہیں کی جا سکتی. 18ویں ترمیم آئی، یونانیمسلی آئی، 100 سے زیادہ اس کے اوپر پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوئی، سارے ہیڈز بیٹھے. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ وہ بھی پاور سارے ایک ڈکٹیٹر نے یوسرپ کر لیے تھے جو آصف علی زرداری صاحب نے دوبارہ پارلیمنٹ کو منتقل کی. یہ بھی ہوا ہے تاریخ کے اندر، اس کو بھی سراہنا چاہیے. آج بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو شاید اس کو بھی رول بیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے. ان آرٹیکلز کو بھی ریوزٹ ہونا چاہیے تھا، سیاستدانوں کو بالکل ریوزٹ کرنا چاہیے تھا. شاید موقع ملتا تو آئندہ آنے والی پارلیمنٹ کے اندر ضرور کرتے. لیکن آپ دیکھیں جو سیاستدان اس ملک کے ہیں انفارچونیٹلی بڑے کنسٹرینڈ انوائرمنٹس کے اندر کام کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات کہوں گی، ہے تو خیر اتنی مناسب نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اس ملک کے اندر کوئی بکنے کو تیار ہے تو خریدار تو بیٹھے ہیں. اگر 2018 کے اندر جس طرح ہم نے دیکھا سلیکشن ہوئی، اور آج ہم سبھی مانتے ہیں، اور اب یہ بھی ہم باتیں سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہمیں نظر آ رہے ہیں آن گراؤنڈ کہ شاید 2024 میں بھی سلیکشن ہو جائے. تو انفارچونیٹلی کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو رد کر دیں گے اور آپ بیک ڈور چینل سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں.
جی عوام کا معاملہ، عوام کا فیصلہ، عوام کے لیے کیا بہتر ہے، یہ پھر آپ کی ترجیحات میں نہیں ہوتی ہیں. سو اس وقت جب ہم الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کون سی جماعت ہے سوائے پیپلز پارٹی کے جو آن گراؤنڈ ہے. یہ شرمیلا صاحبہ، یہ شرمیلا صاحبہ یہ سوال بالکل ہے. یہ سوال میں نے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا. کوئی کہتا ہے الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے، کوئی کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے، کچھ بالکل خاموش بیٹھے ہیں جو کلیم کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کا. پھر یہ سوال میں ضرور کرتا ہوں. ایک ذرا قانونی نکتہ ہے، میں کامران مرتضیٰ صاحب سے جاننا چاہوں گا. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کا جو فیصلہ آیا، آل دو اس میں الیکشن ایکٹ سے متعلق چیف جسٹس سے بھی ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے تو اس کیس کا یا اس سماعت کو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے فیصلے کے بعد وہ جو قانون سازی کی گئی تھی وہ ان ٹرو سینس اس کی اب امپلیکیشن ہو جائے گی کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہی ہے؟ اگر آپ 232(2) کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی 232(2) کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں میرا ایک اختلاف یہ تھا، اس میں باوجود اس کے کہ وہ درست قانون سازی ہے مگر وہ اس کو ڈائیلیوٹ نہیں کرتی تھی، اس ججمنٹ کو ڈائیلیوٹ نہیں کرتی تھی سمیع اللہ بلوچ والے کیس کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو ڈائیلیوٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی، مگر اسٹل وہ جو ہے وہ چونکہ چیلنج نہیں ہوئی تو اس وقت تک ویلڈ لا ہے. یہاں پہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کو سپریم کورٹ کا کوئی لارجر بینچ اپنے اس فیصلے کی تصحیح کرے، تو وہ لارجر بینچ نے اپنے اس فیصلے کی تصحیح کر دی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک درست قانون سازی رہے گی، اور سپریم کورٹ اپنے پہلے فیصلے کی تصحیح کر چکی ہے. تو پہلا فیصلہ جو ہے سمیع اللہ بلوچ والا وہ لا آف دی لینڈ نہیں رہا. اب لا آف دی لینڈ جو ہے یہ آج کی ججمنٹ ہے جو آج ڈلیور ہوئی. سوال بنیادی یہ ہے کہ بھٹو ریفرنس جو بھی زیر سماعت ہے، اس کی کوئی بھی اوپینین آئے، کوئی بھی فیصلہ آئے سپریم کورٹ کا اس تناظر میں، تو جو سوال ہے کہ کیا تاریخ درست ہو پائے گی. تاریخ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ تاریخ کو درست ہونا چاہیے، اور اس پہ قانونی سوال کیا ہے؟ دیکھیے تاریخ جس طرح سے یہ کیس متنازع تھا سمیع اللہ بلوچ والا، جس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر دی گئی تھی، 2 کی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی گئی تھی، اسی طرح سے بھٹو صاحب والا کیس بھی متنازع ہے. اس کو کہیں بھی کسی کیس میں بھی عدالتی نظیر کے طور پہ ریفر نہیں کیا جاتا، اور جب بھی کہیں ریفر ہو بھی جائے تو لوگوں کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ریفر ہو گیا. تو یہ بات درست ہے کہ بھٹو صاحب کی جان واپس نہیں آ سکتی، مگر وہ اسٹگما، وہ ایک داغ جو کہ لگا ہے کسی قتل کا، اگر وہ ریکارڈ سے ثابت نہیں ہوتا اور اس کو واپس ریورس کر لیا جاتا ہے، ٹھیک کر لیا جاتا ہے، درست کر لیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے. اور اسپیشلی اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ نسیم حسن شاہ صاحب جو ہے، جو اس وقت چیف جسٹس تھے، وہ خود اس کیس کے حوالے سے، پریشرز کے حوالے سے کچھ ارشادات فرما چکے ہیں. افتخار صاحب کے پروگرام میں ہم نے خود بھی سنا، آج بھی ریپیٹ ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں، اور جب بھی سنتے ہیں اس کے بعد یقیناً جو ہے نا وہ سر ہمارا نیچے ہوتا ہے، ایک عدالت سے متعلقہ شخص کے طور پہ، ایک لا افسر کے طور پہ، ایک عدالتی افسر کے طور پہ. تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی حوصلے کا